وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے یعنی بیوہ خاتون، تو اس کے حوالے سے بہت سے احکام و مسائل عام طور پر پوچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ بیوہ کا پہلا مسئلہ عدت سے متعلق ہے۔ اس میں جو چیزیں اہم ہیں وہ پہلی چیز عدت ہے۔ شوہر کے انتقال پہ بیوہ کو عدت کے طور پر 4 مہینے اور 10 دن گزارنے ہیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10 سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں۔ یہ عدت 4 مہینے 10 دن تقریباً 130 دن ان تمام بیوہ عورتوں کی ہے جو بڑی عمر کی ہوں یا چھوٹی عمر کی، خواہ حیض والی ہوں یا غیر حیض والی، مدخولہ ہوں یا غیر مدخولہ۔ البتہ اگر حاملہ ہے تو پھر عدت وضع حمل ہوگی۔ اس کے لیے اللہ عز و جل کا حکم ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سورہ الطلاق آیت نمبر 4۔ اور حمل والیوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی اگر پریگننٹ لیڈی ہے، اس کا خاوند فوت ہوا ہے، تو خواہ 6 ماہ 7 ماہ بعد ڈلیوری ہو تب اس کی عدت پوری ہوگی، اور اسی طرح خواہ 2 ماہ بعد 1 ماہ بعد وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت اسی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ عدت کی شروعات اس دن سے ہوں گی جب شوہر کی وفات ہوئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دفن کر کے جب آ جائیں تو بعد میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عین اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی وفات کی خبر ملتی ہے۔ اگر کسی بیوہ خاتون کو کچھ دن تاخیر سے شوہر کی وفات کی خبر ملتی ہے، یعنی اطلاع نہیں آتی، اور 10 دن 20 دن یا کچھ دن گزر جانے کے بعد خبر ملتی ہے، تو بھی عدت کی شروعات اسی دن سے مانی جائے گی جب وفات ہوئی۔ انجانے میں جو اس کا آنا جانا یا نارمل زندگی وہ گزارتی رہی، اس کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے وہ معذور ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ بیوہ اپنی عدت کہاں گزارے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوہ عورت وہاں عدت گزارے گی جہاں وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہتی تھی اور خاوند کی وفات کی خبر آئی۔ بیوہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ابن ماجہ 1664 کے ریفرنس سے فرمان ہے تم اپنے اس گھر میں عدت بسر کرو جہاں تمہیں اپنے خاوند کی موت کی خبر ملی تھی، حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے، یعنی 4 ماہ 10 دن۔ اور اسی طرح اگر کسی کو طلاق ہوئی ہے، اس کے شوہر نے طلاق رجعی دی تھی، یعنی ایسی طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا اختیار ہوتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق، اور دوران عدت شوہر کی وفات ہو گئی، تو ایسی متعلقہ رجعیہ کو 4 مہینے 10 دن بطور عدت گزارنے ہیں۔ ہاں، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی یا طلاق رجعی کی عدت ختم ہو گئی تھی، پھر شوہر کا انتقال ہوا، تو اسے وفات کی عدت نہیں گزارنی، کیونکہ وہ اس کا شوہر نہیں رہا تھا، اس سے جدا ہو چکی تھی۔ دوران عدت کن چیزوں کی پابندی ہے؟ تو عدت کے دوران سفر کرنا منع ہے، اس لیے حج و عمرہ کا سفر ہو یا تفریح وغیرہ کا کہ گھر والے کہیں جا رہے ہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا بیوہ کے لیے منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت وہ سفر کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر شوہر کے گھر میں وہ محفوظ نہیں یا کسی اور کے گھر میں خبر ملی ہے تو محفوظ مقام پر منتقل ہو کر عدت گزارے گی، یہ سفر جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کچھ لا کے دینے والا نہیں ہے، بیسک نیڈز ہیں، اس کے تحت اسے خریداری کے لیے باہر نکلنا ہے تو وہ باپردہ جا سکتی ہے، اور اگر بیمار ہو جائے تو علاج وغیرہ کے لیے بھی نکل سکتی ہے، یعنی بیوہ کے لیے دوران عدت ضرورت کے تحت نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وہ آلریڈی ٹریولنگ میں تھی اور اسے خبر ملی لیکن ابھی وہ دور نہیں گئی تھی، تو اسے چاہیے کہ وہ واپس لوٹے اور شوہر کے گھر عدت گزارے۔ لیکن اگر سفر ضروری ہے اور منزل کے قریب پہنچ گئی ہے، جیسے حج و عمرہ کے لیے وہاں پہنچ چکی، تو اپنا حج و عمرہ مکمل کر لے۔ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن میں سوگ کا حکم ہے۔ سوگ میں اس کے لیے کیا احکامات ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ صحیح البخاری 5334 ریفرنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ صرف شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے۔ سوگ میں زینت، بناؤ سنگھار کی چیزیں، نئے کپڑے، میک اپ، پرفیوم، یہ سب منع ہے۔ صحیح البخاری 313 ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نو میک اپ، نہ ایون سرما، نہ خوشبو، کسی قسم کا کوئی پرفیوم نہیں، اور عصب یعنی یمن کی ایک یہ چادر تھی جو کلرڈ تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی، یعنی نئے کلرڈ کپڑے اور زرق برق فینسی، یہ سب اس کے تحت منع ہو گئے۔ البتہ پرانے کلرڈ کپڑے یا جو نارمل استعمال میں تھے وہ پہن سکتی ہے، اور ایسے ہی عام پرفیوم کا استعمال تو منع ہے، کسی قسم کی خوشبو کی اجازت نہیں۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کشت اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، تو اس سے رخصت معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیوہ کو بھی انوانٹیڈ ہیئر ریموو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے وہ کریمز وغیرہ کا استعمال کرتی ہے جن میں ایک نارمل ایک اینٹی بیکٹیریل پرپز کے لیے خوشبو ہوتی ہے، تو وہ اس کا استعمال کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح عام صابن کہ جس میں کوئی نہ کوئی فریگرنس ہوتی ہے، جو بھی نارمل ریگولر سوپ آتا ہے تو اس میں ایک نارمل سی فریگرنس ہوتی ہے، تو وہ استعمال کر سکتی ہے۔ البتہ اسپیشل جو پرفیومڈ سوپ آتے ہیں اس کی اجازت نہیں۔ اس حدیث میں چونکہ زینت کی چیزوں سے منع کیا گیا تو ایئر رنگ، نوز پن، نیکلس، بینگلز، کنگن یا پاؤں وغیرہ کی جو جیولری کی چیزیں ہیں ان سب کی بھی ممانعت ہے۔ البتہ برسوں سے اس نے نوز میں اگر کچھ ڈالا ہوا تھا یا کانوں میں کچھ ڈالا ہوا تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، زینت کا اس میں کوئی پرپز نہیں ہے، تو ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ کھینچ کر اتار دیا جائے، جبکہ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں شدت اختیار کی جاتی ہے کہ اگر وہ نہ اتر رہے ہوں تو باقاعدہ کاٹا جاتا ہے کسی کو بلا کر یا باہر لے جا کر۔ بیسیکلی حدیث میں زینت سے منع ہے، تو زینت کے لیے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو اتار دے، اور جو زینت کی چیزیں ہیں وہ ویئر نہ کرے۔ اسی طرح زینت میں میک اپ وغیرہ ہے تو اس سے جہاں ممانعت ہے وہاں بنیادی ضرورت کی چیزیں جائز بھی ہیں، جیسے بغیر خوشبو کے سادہ تیل، یا اگر کوئی سرمے کی عادی ہے اور بغیر سرمے کے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ ضرورت کی حد تک استعمال کر سکتی ہے۔ سوگ کا معنی یہ ہے کہ عورت پر غم کے آثار ظاہر ہوں، اس وجہ سے زینت کی چیزیں بھی منع ہیں۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سفید کپڑا ہی پہنے کہ یہی بیوگی کی علامت ہے، بلکہ عام سادہ کپڑا بے شک رنگین ہو وہ پہن سکتی ہے، البتہ نئے لے کر پہننے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور اسی طرح جہاں باہر نکلنے کی ممانعت ہے اس حد تک اجازت ملتی ہے کہ اگر اس کا کوئی روزگار کا بندوبست نہیں اور اس کی جاب تھی، ورکنگ وومن تھی، تو وہ اپنے حجاب اور سوگ کے آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کی حد تک نکل سکتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ عام طور پر جو باہر نکلنے سے منع ہے تو یہ نہیں کہ گھر میں انٹرنیٹ، موبائل اور ٹی وی پر ہی بیٹھی رہے، کیونکہ یہ سب بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں، اور جبکہ اس میں خاص سوگ کی تاکید ہے کہ غم کے آثار ظاہر ہوں، اور عام طور پر بھی منع، لیکن اس وقت زیادہ شدت کے ساتھ ممانعت ہے، مگر اس کا استعمال بھی ضرورت کی حد تک کر سکتی ہے، جیسے نیوز وغیرہ یا اپ ڈیٹ رہنا، یا کسی کا آن لائن ورک ہے، آن لائن اسٹڈیز ہیں، ٹیچنگ ہے، وٹ ایور، تو ضرورت کی حد تک اجازت ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز، ہمارے یہاں جب عدت مکمل ہو جاتی ہے، یعنی 130 دن وہ مکمل کر لیتی ہے، تو سارا خاندان اس گھر میں جمع ہوتا ہے اور باقاعدہ ایک رسم کی جاتی ہے جس میں وہ خاص نہاتی ہے اور نیا جوڑا لازمی پہنتی ہے اور ضرور گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے نارمل زندگی ہے، وہ جیسے چاہے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتی ہے۔ کچھ اور بھی غلط فہمیاں ہیں، جیسے وہ گھر میں بغیر چپل کے چلے، ہفتے میں 1 سے زائد بار نہا نہیں سکتی، یہ سب غلط اور بے بنیاد ہیں۔ اپنی آسانی کے لیے، کمفرٹ کے حساب سے جو جوتا چاہے پہنے،
جتنی بار ضرورت ہے وہ نہائے کہ الطہور شطر الایمان، وہ تو بیوہ کے لیے بھی ہے، طہارت تو ویسے ہی نصف ایمان ہے۔ اسی طرح بیوہ کو چھت پر ٹہلنے کی اجازت نہیں یا کھلے صحن میں، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور بہت بھیانک تصور کہ خاوند کی وفات سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، لہٰذا بیوی شوہر کو چھو نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، غسل نہیں دے سکتی۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ شوہر سے نکاح ٹوٹ جانے کی کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ وفات کے بعد بیوی شوہر کو دیکھ سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے اور غسل بھی دے سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہالت سے بچائے، ہماری زندگی اور ہماری موت